سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی دعا پیش کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور وہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرات محترم، سورہ انفطار کی میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ مقدسہ کو تلاوت کیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر اللہ نے نگہبان مقرر کیے ہیں۔ اور یہ نگہبان جو ہیں یہ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، جو انسان کی ہر لمحہ حفاظت فرماتے ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے اور یہ ملائکہ انسان کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابو داؤد اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال ما من عبد يقول في صباح،
جو شخص یہ دعا صبح 3 مرتبہ ومساء کل لیلۃ اور شام کے وقت اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور وہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث مرات لم یضرہ شیء، جو شخص اس دعا کو صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو ہر قسم کے شر، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی اذیت، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ گویا کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس شخص کا سارا دن، یعنی وہ شخص سارا دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جو شخص اس دعا کو صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جس وقت انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وہ انسان کی ہمہ وقت وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور جس کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لے تو پھر کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی دکھ اور کوئی سرکش جن، کوئی جادو اور جنات، کوئی دشمن انسان کا پھر کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جب اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، جب اللہ اپنے بندے کی نگہداشت کرے اور جب اس دعا کو پڑھ لیا جائے، اور اگر آپ اس دعا کو اپنے گھر کے اندر پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس گھر کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اگر آپ اس دعا کو اپنی دکان کے اندر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دکان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور جب آپ اس دعا کو پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ گویا کہ جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے پھر کوئی دشمن اس کا، بڑے سے بڑا بھی دشمن کیوں نہ ہو، پھر اس شخص کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی، کوئی تکلیف اس کے قریب نہیں آ سکتی، کوئی آزمائش اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جو شخص ان کلمات کو صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ محترم ناظرین کرام، اس دعا کو پڑھنے کا نتیجہ، آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بھی سننے کے لائق ہے، بہت اہم ہے اور اس کی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ واقعہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں
کہ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم متکبر انسان تھا۔ تو حجاج نے ایک دن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اے انس، تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تو آئے دن میری مخالفت کرتا ہے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، حجاج، میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں اور ضرور کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، بھئی کیوں تم میری مخالفت کرتے ہو؟ کیوں کرو گے میری مخالفت؟ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حجاج، میں نے اگر تیری مخالفت کی ہے تو وہ 4 آپ کے اندر خامیاں ہیں، ان خامیوں کی وجہ سے میں نے آپ کی مخالفت کی ہے۔ وہ کیا خامیاں ہیں؟ نمبر 1، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حجاج، تم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہو۔ نمبر 3، اللہ کے جو ولی ہیں، دوست ہیں، پیارے ہیں، اور ان کی مخالفت کرتے ہو، تذلیل کرتے ہو۔ نمبر 4، اللہ کے جو دشمن ہے ان کو آپ اپنے پاس عزت سے نوازتے ہو۔ یہ 4 خامیاں ہیں آپ کے اندر۔ اب وقت کا یہ بادشاہ ہے، بڑا ہے، جب ان کے سامنے، حجاج کے سامنے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 4 خامیاں گنائی اور اس کے سامنے اس کی 4 خامیوں کو رکھا، تو حجاج جو ہے وہ غصے کے اندر آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا، انس، تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نے یہ میرے سامنے بیان کیا ہے اور میری خامیوں کی بات کرتے ہو؟ تلوار پکڑتا ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حجاج کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر کہتے ہیں، اے حجاج، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب وہ حجاج نے تلوار پکڑی، وہ کہنے لگا، اچھا، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تلوار کو لہراتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے نہیں، ڈرے نہیں، خوف نہیں ہوا، بلکہ اسی جگہ پہ وہ جم کر کھڑے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اور حجاج آگے بڑھتا ہے قتل کرنے کی نیت سے، اچانک خوف طاری ہوا، پیچھے پلٹا اور پھر آگے بڑھا، پھر قتل کرنے کی نیت سے آگے بڑھا، تلوار کو لہرایا، چہرے پہ خوف طاری، پھر پیچھے پلٹا اور پھر آگے آیا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے دشمن مارتے کیوں نہیں ہو؟ تم تو کہتے تھے میں قتل کروں گا، اب کیوں قتل نہیں کر رہے؟ اب وہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حجاج، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور وہ پوچھتا ہے، یار انس، کیا بات ہے؟ میں جب آپ کے سامنے قتل کرنے کے لیے آیا اور میں نے عجیب منظر دیکھا، تمہارے دونوں کندھوں پر اور پیچھے سے بہت بڑے شیر جنہوں نے منہ کھولا ہوا ہے، اور میں سمجھا کہ اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو یہ مجھ پر حملہ کر دیں گے، مجھے یہ نگل لیں گے، اور میں پیچھے پلٹا، وہ غائب ہو گئے۔ میں پھر آگے آیا، وہ پھر سامنے آئے، میں پھر پیچھے پلٹا، وہ پھر غائب ہوئے، میں پھر آگے آیا
اور پھر وہ سامنے آئے، مجھے کھانے کی غرض سے انہوں نے اپنے منہ کو کھولا ہوا تھا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے ملائکہ، اللہ نے اپنے ملائکہ کو حفاظت پر مامور کر دیا ہے۔ اب جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے حجاج، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ وہ کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے؟ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حجاج، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات اور اللہ کے رسول نے جو کلمات ہمیں سکھلائے تھے، بتائے تھے، میں ان کلمات کو روزانہ پڑھتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے جو شخص ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، وہ بیماری ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، ازمائش ہو، دکھ ہو، جادو ہو، جنات ہو، سرکش جنات کیوں نہ ہو، دشمن کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو وہ کہنے لگے وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کلمات بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ کلمات میں روزانہ پڑھتا ہوں، آج بھی میں پڑھ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کلمات کی، ان الفاظ کی، کیا برکت ہے ان کلمات کے اندر، اور کیسے کلمات ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، میں اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، وہ ذات جو اپنے بندوں کو حفاظت دیتی ہے اور جو ہر ایک چیز کی حفاظت فرما رہی ہے۔ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور وہ ذر تکلیف پہنچانے والی اگر کوئی زمین کے اندر چیز ہے یا آسمان پر ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی ذات سننے والی ہے، وہی ذات دلوں کو جاننے والی ہے، دلوں کے بھید جاننے والی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، میری آپ تمام سے التماس ہے، گزارش ہے، اس دعا کو آپ یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ اگر بچے چھوٹے ہیں، یاد نہیں کر سکتے، تو ضرور صبح و شام اس دعا کو پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ وہ بچے بھی، آپ کا گھر بھی، آپ کی بیوی بھی، اور آپ کا مال بھی، آپ کی دکان بھی، سب اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں محترم ناظرین کرام آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا، یہ جو ہمارا چینل ہے ہدی للناس، آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس پر آپ کو نئی ویڈیو، نئے پیغامات آپ کو ملتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے آپ کی رہنمائی کریں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بلکہ اگر ہو سکے، اگر یہ پیغام اچھا لگے تو آگے دوستوں تک شیئر کر دیں۔